ہوں گے اپنے ہوں گے پائے ہوں گے مومن ہوگا کافر ہوگا مسلم ہوگا شیطان ہوگا رحمان کے بندے ہوں گے ان سب کے سامنے رب کا اعلان ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ رب آپ کی بات مانے گا آپ کی چاہت مانے گا آپ کی دلداری حمداری اتنی کرے گا آپ اللہ سے راضی ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام نے اس نبی کا اعلان کیا فرمایا مبشرا میں خوشخبری دے رہا ہوں کہ رسول اس پاک پیغمبر کی یعنی من بعد اسمہ احمد جس نے میرے بعد اس دھرتی پہ آنا ہے زمین پہ نام محمد ہے آسمان پہ نام میری بات کا مطلب یہ میں نے چوتھی دلیل دی ہے میرے پاس پیغمبر اس دھرتی پہ نہیں آئے آنے سے پہلے پہچانے گئے آنے سے پہلے جانے گئے آنے سے پہلے تعارف رکھا آنے سے پہلے شناسائی رکھی آنے سے پہلے انٹروڈکشن رکھا آؤ میں آپ کی خدمت میں پاپلی دلیل اللہ کے قرآن سے پیش کر رہا ہوں رب کریم نے رسول کریم کا ذکر ان کے آنے سے پہلے تورات میں کیا ان کے آنے سے پہلے انجیل میں کیا اللہ تعالیٰ 36 میں پارے سورۃ فتح کے آخری رکوع میں فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا وہ رسول ہے والذین معہ جو اس کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار کافر کے لیے سخت ہے رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہے تراہم رکعا سجدا کبھی رکوع کرتے ہیں کبھی سجدہ کرتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یہ عبادت ان کی ریاکاری کے لیے نہیں ہے یہ ریاست ان کی دکھلانے کے لیے نہیں ہے یبتغون یہ دل سے تلاش کرتے ہیں فضلا من اللہ اللہ کا فضل ورضوانا اللہ کی رضامندی رب نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کے چہروں کی باتیں ان کے سجدوں کی باتیں اللہ نے ان کے چہروں میں یوں رکھی ہے کہ نبی کے صحابہ ذالک مثلہم فی التوراۃ مثال تورات میں ومثلہم فی الانجیل مثال انجیل میں ہے میری بات کا مطلب حضور پاک کی آمد سے 3500 سال پہلے تورات اتری ہے حضور کی آمد سے 600 سال پہلے انجیل اتری ہے اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا ہے حضور پاک کی آمد سے 3500 سال پہلے انجیل میں تذکرے حضور اور حضور کی جماعت کے 600 سال پہلے انجیل میں تذکرے حضور اور حضور کی جماعت کے 3500 سال پہلے تورات میں تذکرے حضور اور حضور کی جماعت کے میری بات کا مطلب حضور آئے نہیں ہے آنے سے پہلے دنیا میں سلامیاں پیش میرے ساتھیوں یہ کیوں یہ مطلب یہ معاملہ اس کی وجہ کہ کائنات کی سرداری کا تاج اگر کسی کے سر پہ ہے تو میرے پاک پیغمبر کا سر پہ کائنات میں اگر کسی کے کندھوں کتنے مبارک ہیں کہ ان کندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے تمغہ سرداری رکھا ہے تمغہ رئیسیت رکھا ہے لیڈری کا تمغہ اللہ نے اس کے کندھے پر رکھا تو وہ کندھے محمد الرسول اللہ یہ ان کا تذکرہ ان کے آنے سے پہلے یہ تذکرہ ان کے آنے سے پہلے جیسے نمازیں 5 ہیں ویسے دلیلیں میں نے آپ کی خدمت میں 5 دی ہیں تاکہ تمہیں اس بات کو سمجھ جاؤ کہ میرے پاک پیغمبر رب نے وہ درجہ دیا میرے پاک پیغمبر رب نے وہ مرتبہ دیا میرے پاک پیغمبر رب نے وہ مقام دیا میرے پاک پیغمبر رب نے وہ قدر دی میرے پاک پیغمبر رب نے وہ منزلت دی میرے پاک پیغمبر کو رب نے وہ عہدہ دیا ہے ایسا عہدہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں جب اتنے بڑے پیغمبر ہمیں ملے ہیں تو صرف سیرت سنانے اور سننے کے لیے نہیں صرف یوں نہیں ہے کہ میں سنا دوں بیان میں یہ سنا دیں نظم میں حضرت سنا دیں گفتگو میں جلسے والے کر لیں جلسہ آپ کے بلے بلے ہو گئے جی یاد رکھیں ہم نے مرنا ہے قبر آنی ہے آخرت آنی ہے اللہ کو جواب دینا ہے اپنے اعمال ایسے صاف رکھو کہ اللہ کو جواب دو ہم بندوں میں کسی کے نہ محتاج ہیں نہ کسی کو سجدے کے قائل ہیں نہ کسی کے معاملات کے قائل ہیں لیکن اللہ سے اپنا تعلق اتنا مضبوط ہو اتنا فورسیبل ہو اتنا جو ہے نا متین تعلق ہو کہ کل قیامت میں نہ پوچھے تو جواب دے سکے آج سیرت کے جلسوں کا مقصد ہے کہ ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے آج سیرت کے جلسوں کا مقصد ہے ہمیں اپنی حیاتی میں غور کرنا چاہیے آج سیرت کے جلسوں کا مقصد ہے ہمیں ان معاملات میں غور کرنا چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے رسول اللہ کو کتنا راضی اور میرے ساتھیوں سورۃ حشر آیت نمبر 7 پارہ نمبر 28 سورت کا پہلا رکوع رب کریم فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اے لوگو نبی جو دے دے اسے لے لو جس سے روکے اس سے رک جاؤ آج طے کرنا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے جو یہ مقام دیا کہ حضور پاک دے دے ہم لے لیں جس سے حضور روکے
دیکھنی ہوگی پیغمبر نے حکم کیا کیا ہے، پیغمبر نے روکا کیا، تو جس چیز کا نبی نے حکم دیا ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، جس سے حضور نے روکا ہے ہمیں رکنا ہوگا، تب ہم مؤمن ہیں۔ اگر حضور کے فرمان پہ ہمارا عمل نہیں ہے، رسول اللہ کے روکنے پہ ہم رکتے نہیں ہیں، تو پھر یاد رکھیں دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی تباہ۔ ذہن میں میں اس پر جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، حضور کیا دے گئے، علماء کے پاس بیٹھے ہوئے بتائیں پیغمبر نے دیا کیا، حضور نے روکا کس سے، یہ بھی علماء کے پاس بیٹھے بتائیں کہ حضور نے روکا کس سے ہے، تبھی ہم اس پہ عمل کریں، دینے پر لے لیں، روکنے پہ رک جائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ سنیں اب میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں حضور نے پاک نے ہمیں دیا کیا ہے اور پیغمبر نے ہمیں کس چیز سے روکا۔ توجہ، میں دیکھتا ہوں حضور پاک نے ایمان دیا ہے، ہمیں لینا ہوگا، کلمہ دیا ہے، پڑھنا ہوگا، مذہب دیا ہے، عمل کرنا ہوگا، دین دیا ہے، اپنانا ہوگا، نماز دی ہے، پڑھنی ہوگی، زکوٰۃ دی ہے، دینی ہوگی، عشر دیا ہے، دینا ہوگا، حج دیا ہے، کرنا ہوگا، عمرہ دیا ہے، کرنا ہوگا، رمضان کے روزے دیے ہیں، رکھنے ہوں گے، عید کی خوشیاں دی ہیں، کرنی ہوگی، نکاح کا حکم دیا ہے، کرنا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کی عزت سکھائی ہے، کرنی ہوگی، بڑوں کی عزت سکھائی ہے، کرنی ہوگی، چھوٹے پہ شفقت سکھائی ہے، کرنی ہوگی، مہمان کا اکرام سکھایا ہے، کرنا ہوگا، بچے پہ نرمی سکھائی ہے، کرنی ہوگی، بیوی کے حقوق بتائے ہیں، ادا کرنے ہوں گے، سسر ساس کی عزت بتائی ہے، عمل کرنا ہوگا، علماء کا مقام بتایا ہے، عمل کرنا ہوگا، غریب مظلوم کی مدد کی بات کی ہے، کرنا ہوگا، پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کی بات کی ہے، اس پہ عمل کرنا ہوگا، رسول اللہ نے تجارت میں سچ بولنے کی بات کی ہے، بولنا ہوگا، پیغمبر علیہ السلام نے سیدھی تجارت میں سیدھے طرح پہ کرنے پہ سنت کے مطابق سکھایا ہے، اس کو سیکھ پہ عمل کرنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے پہ جاتے ہوئے کانٹے کو ہٹانے کا حکم دیا ہے، اس سے ہٹانا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا ہے، حضور نے کفر سے روکا ہے، رکنا ہوگا، شرک سے روکا ہے، رکنا ہوگا، بدعت سے روکا ہے، رکنا ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی سے روکا ہے، رکنا ہوگا، شریعت کی مخالفت سے روکا ہے، رکنا ہوگا، بیوی کے حقوق کھانے سے روکا ہے، رکنا ہوگا، بہنوں کا حصہ کھانے سے روکا ہے، رکنا ہوگا، پڑوسی کے حقوق مانگنے سے روکا ہے، رکنا ہوگا، علماء کی بدتہذیبی کرنے سے روکا ہے، اس سے رکنا ہوگا، نبی نے چھوٹے پہ نرمی کی بات کی ہے، جو بندہ سختی کرے گا اس کو روکا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے روکا ہے، غیبت سے روکا ہے، بہتان سے روکا ہے، الزام سے روکا ہے، گلے شکوے سے روکا ہے، اس سے رکنا ہوگا، نبی نے بد زبانی سے روکا، بد کلامی سے روکا، بد گمانی سے روکا، بد عملی سے روکا، بد فعلی سے روکا، بد عہدی سے روکا، جس چیز سے نبی نے روکا ہے ہمیں اس سے رکنا ہوگا، پیغمبر علیہ السلام نے اسی طرح ہمیں بتایا ہے کہ کسی کی زمین ہتھیار نہیں لینی، زمین کے ہتھیانے سے روکا ہے، اس سے رکنا ہوگا، کاروبار میں جھوٹی قسم اٹھانے سے روکا ہے، اس سے رکنا ہوگا، پیغمبر علیہ السلام نے کسی بندے کو دھوکہ دے کے اس سے مال اس طرح خریدو کہ اس بیچارے کو پتہ نہ چلے، اس دو نمبری سے روکا ہے، ہمیں رکنا ہوگا، پیغمبر نے صحابہ کو گالیاں دینے سے روکا ہے، رکنا ہوگا، اہل بیت کی بے عزتی کرنے سے روکا ہے، رکنا ہوگا، شریعت کی مخالفت سے روکا ہے، رکنا ہوگا، میری بات کا مطلب زنا سے روکا ہے، رکنا ہوگا، اس طرح ہر برے کام سے روکا ہے، رکنا ہوگا، جس کا حکم دیا ہے اس کو لے لیں گے، جس سے روکا ہے اس سے رک دو گے، اس سے رک جائیں گے، تو قرآن کا اعلان ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی دیتا جائے، لیتے جاؤ، روکتا جائے، رکتے جائے، اس شریعت پہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور میرے ساتھیوں یہ تب ہوگا جب ہم عمل کے درجے میں سنیں گے، عمل کے درجے میں آج کل لوگ جلسے میں آتے ہیں کہ اس کی دھلائی ہوگی، اس کی دھلائی ہوگی، اس کی دھلائی ہوگی، مولوی دو سن بیٹھے، بابا جلسے میں آئے تو اپنے دل کے برتن کو خالی لے کر آئے، کہ ہم علماء سے سنیں گے، کچھ سمجھیں گے، سنیں گے، عمل کریں گے، سنیں گے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اس طرح معاملات رکھیں دنیا بھی بہتر ہے۔ اور یہی بات ہمیں علامہ اقبال سمجھا کے گئے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نانوری ہے ناری، یہی تو ہمیں علامہ اقبال نے سمجھایا۔ اور میرے ساتھیوں میں بیان کے آخر میں ہر جگہ ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی کہنے لگا، بڑے درد دل کے، یہ دیکھو ماشاءاللہ پرچم فلسطین کا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ادھر بھی لگا ہوا ہے، ہم ایک ملک میں ٹھہر کے دوسرے ملک کا پرچم کیوں لگاتے ہیں؟ انہیں ایسا کو کڑک لے ہم کیوں لگا؟ کوئی وجہ تو نہیں۔ میرے دوستوں میں ایک بات غیرت کی کر رہے ہیں، فلسطین میں وہ مسجد ہے جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، مسجد اقصی کہتے ہیں،
اور وہاں ایسی عبادت ہوئی ہے جو نہ کبھی اس سے پہلے ہوئی ہے نہ کبھی اس کے بعد ہوئی ہے، جہاں امام بھی نبی ہے مقتدی بھی نبی ہے، ایسی نماز اس دھرتی پہ نہیں پڑھی۔ میں نے امام راضی رحمۃ اللہ کو پڑھا، انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا کہ یہ نماز بیت اللہ میں بھی ہو سکتی ہے، بیت المقدس میں کیوں ہو؟ کہ اللہ چاہتے تو ادھر کرا دیتے، بیت المقدس میں کیوں کرائی؟ کہ بیت المقدس قبلہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا ہے، بیت اللہ قبلہ تو امت محمدیہ کا ہے۔ اگر اپنے قبلے میں حضور ٹھہر کے امامت کرتے تو لوگ کہتے گھر میں تو ہر بندہ امام ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کے بیت المقدس میں حضور کو پہنچا کے امام الانبیاء بنایا تاکہ پتہ چلا جہاں سب ہو وہاں امام حضور ہو۔ وہ بیت المقدس وہاں موجود ہے۔ تو آج اسرائیل کی فلسطین سے جو جنگ ہے وہ صرف اسی وجہ سے، ورنہ انہوں نے کوئی بندے نہیں گئے، انہوں نے کوئی ان کی زمین نہیں کاٹی، وہ یہی وجہ۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس دن مجھ سے کہا کہ استاد جی ہم نے انڈیا کو تسلیم کیا، میں نے کہا جی کیا ہے، امریکہ برطانیہ میں نے کہا کیا ہے، کہتے وہ کافر ملک ہے، اسرائیل کو بھی تسلیم کر لے، پاکستانی سے کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک کافر ملک ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا ذہن ہے اسکول کالج والے۔ میں تمہیں ایک جواب دینے میں، تمہیں پتہ ہے کہ اسرائیل نام کا ملک دنیا میں نہیں ہے، یہ غصب شدہ زمین ہے۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا جب جرمنی سے ان کو مار کے بھگایا گیا تھا نا یہودیوں کو، تو فلسطین میں آ کے انہوں نے اپنی کالونیاں بنائی تھی، وہاں رہنے کے لیے زمین خریدی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا، انہوں نے انہی کالونیوں کو ملک بنا دیا کہ سارا ملک کا نام اسرائیل ہے۔ ایویں ہو گیا، کوئی آپ کے یہاں کرایہ دار آئے یا زمین جگہ لے لے، کل وہ اپنی کنٹری کریٹ کر لے، بھائی سارا ملک کا سارا صدر ہے، سارا وزیر اعظم۔ ایک آدم بات آوڑی ہے تو اللہ مالک تھی بیٹھی، یہ ہے اسرائیل، اس لیے ہم تسلیم نہیں کرتے۔ قائد اعظم آئین پہ لکھ کر گئے اسرائیل اس دھرتی پہ ایک ناجائز بچہ ہے اور یہ مسلمانوں کے سینوں میں خنجر ہے، ہم اسے کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے پاکستان تسلیم نہیں کرے۔ اور میرے ساتھیوں، اسی پر میں آگاہی دیتے ہوئے تمہیں کہتا ہوں، آج اسرائیل کے ساتھ فلسطین ایک معاہدہ کر لینا کہ بیت المقدس سے رہا تو ان کے ساتھ جنگ بھی ختم اور امن بھی شروع ہو۔ لیکن وہ لوگ قبلہ اولا کی جنگ صرف اپنے لیے نہیں لڑ رہے کہ نتکانی رہتے دی مسیح کا نام مزید رکھتا ہے، اینج نہیں، اس کا مطلب ہے وہ پورے عالم اسلام کی مسجد کی جنگ لڑ رہے ہیں، پورے دنیا کے مسلمان۔ تو جنگ آپ کی بھی ہے ہماری بھی ہے، تب ہم نے پرچم لگایا تاکہ ہم بتا پائیں کہ ہماری جگہ کی جنگ وہ لڑ رہے ہیں۔ تو آج بہتر تو یہی تھا، غیرت کا تقاضا تو یہی تھا کہ آج ہم انہی کے ساتھ ٹھہرے ہو۔ آج غیرت کا تقاضا یہ ہے، لیکن کئی پابندیاں ہیں، ملکوں کی سرحدیں بند ہیں، اقوام متحدہ کی پالیسیوں میں ہم بیٹھے ہیں، پاکستان کے اندر یہودی ایجنٹ کی حکومت ڈال کے اتنے قرضے اسے IMF سے لے لیے کہ اب پاکستان اتنا قرضوں میں ڈوب گیا ہے کہ بہترین آرمی رکھنے کے باوجود ہمارا ملک دھمکی دینے کی پوزیشن میں نہیں۔ کیوں؟ معاشی طور پہ وہ ہمیں ڈبو گیا۔ آج یہ عالم ہے۔ تو اس وقت اللہ مسلمان حکمرانوں کو غیرت کی توفیق عطا فرمائے کہ وہاں کوئی جواب تو دے سکے، لیکن اس کے ساتھ جو آپ اور ہم بیٹھے ہماری جتنی طاقت ہے ہم اس پہ کیوں نہیں چلتے؟ چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ یہ مجھے دکھائے، میں آیا ہوں تو یہاں ایک نیسلے کی بوتل پڑی تھی، اٹھا دے ذرا، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے نیسلے۔ جس نے خریدی ہے اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوگا کہ 200 روپے کی بوتل خرید لی تو 200 روپے کے 4 کلاشنکوف کی گولیاں آتی ہیں، اس کا پیسہ اسرائیل کو جاتا ہے، یہ 4 گولیاں اس نے خرید کے اسرائیل کو دے دی۔ یہ آپ کو میرا اس لیے پانی اپنا آیا گاڑی سے، اسرائیلی کمپنی کا نہیں آیا، وہ شاگرد میرا لے کر اس نے اپنا پانی ڈالا، اس کو اٹھا کے پیچھے رکھا۔ ہمیں نہیں، ہم من حیث القوم اس کی فکر۔ یہ جو پیپسی ہے، یہ جو کوکا کولا ہے، یہ مرنڈا ہے، یہ 7 اپ ہے، یہ ڈیو ہے، سب کا پیسہ اسرائیل کو جا رہا ہے۔ اور میرے ساتھیوں، یہ جو لپٹن کی پتی ہے، ایک بات آتے چائے پتی تیز کرتے ہیں، وہ صرف ایک کا لپٹن کی چائے بھائی چاہ پینے سے کو موت پہنچ گئی۔ یہ لپٹن کی کمپنی اسرائیلیوں کی، یہ میک ڈونلڈ کا کھانا انہی کے لیے، یہ ایکوافینا کا پانی انہی کا ہے، یہ نیسلے کا پانی انہی کا۔ تو مسلمانوں والی کمپنی لگی، پاکستان والی لگی۔ رات کی بات ہے، میں رات کے روڈ پکا گفتگو کر رہا تھا، وہاں سے واپس جا رہا ہے، آج صبح مجھے کلاس پڑھانی تھی، میں رات کو ملتان میں چوک پہ رکا، وہاں اس چوک پہ رک کے ہم پانی لینے لگے، پاکستانی کمپنی کا لینا ہے، تو وہاں 2 نوجوان آئے اور دکاندار کو کہا کہ 2 کوک کی بوتل دینا، دکاندار نے کھول کے فوراً دے دیا۔ ابھی میں بات کر نہیں سکا، پہلے کھل گیا ان کا ڈھکن، میں نے کہا چلو ان کو پینے دیں۔ جب وہ مزے سے لے کر پینے لگے نا، پھر انہوں نے مجھے دیکھا، میں اس کو ٹوپی میں تھا، ان کو شکل یاد آئی، کوئی یار میڈیا پہ ہم نے اس کو دیکھا ہے، مجھے کہتے سر ایک سیلفی دے دیں، میں نے کہا نہیں سیلفی بعد میں تمہارے پاس آ رہا تھا۔ کہتے کیوں، ہم سے کوئی کام؟ میں نے کہا جی۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا آپ نے 100 روپے کی بوتل لی ہے، یہ 100 روپے سے 2 کلاشنکوف کی گولیاں تم نے اسرائیل کو خرید کر کے دے دی ہیں،
یقین مانے ان کے ہاتھ کام تھے بوتل پینے بیٹھے ہوئے اسرائیلیوں کو ڈٹی کھڑوتے ہوئے 2 کلاشنکوف دی گولیاں گن کھڑو قسم سے میں نے کہا ہاں اور یہ میری پیو دی کمپنی ہے کہ پاکستان تو فائدہ ہے کہنے لگا نہیں ایسا تو مچھی کھا دی الٹی آ گئی ہاں کچا تھی رائی 2 بوتلاں پہ ہو چا مگر میں یہ مصیبت لبھی ہم دنیا میں کہے حکیم کو پھکی سے چمچیاں کھا جائیں گے الٹی آ دی میں پھکی دے کوئی اور چیز لے لیں یار یہ کوئی پاکستانی کو گور میں پی لو یار یہ مصیبت کرانا والی بوتل کھڑوتی ہے بھیا پیسا تو وہ کہنے لگے جا سر نالی بیٹن واسطے کیا میں نے ان کا جذبہ بنا تو میں یہ تمہیں کیوں کہہ رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے لیے فلسطینی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو یہ ہم کر سکتے ہیں ناراض نہ ہونا میں اس سے بھی سخت لفظ کہہ سکتا تھا بوتل دکھائیں یہ رات میں نے کروڑ پکا میں کہا ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہم اسٹیج پر تشریف فرما میں نے وہاں کہا یہ جو بندہ بوتل لے کر آیا اس سے اسرائیلیوں کا قاتل بننے کا ارادہ ظاہر کیا اس سے مراد کا اعلان کیا تو رونے لگے اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا میں نے کہا میں اس سخت لفظ کہہ سکتا ہوں کہ تم قاتل بنے ہو اسرائیل کے اور فلسطینیوں کے خدا کے بندے کیا کر رہے ہو اپنے گھروں میں یہ بات کرو خود یہ بات کرو اپنے علاقے میں بتاؤ اپنے ساتھیوں کو بتاؤ کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں غیرت کے ساتھ بات کرو گے جزاک اللہ ایک دوسرا اپنے آئی ڈیز جو ہیں آپ کے ہاتھ سے جیب میں موبائل ہے یہ دنیا کی بہت بڑی طاقتور ہتھیار ہے آج کے دور اس ہتھیار کو استعمال کرو اور فلسطینیوں کی ڈی پی لگاؤ فلسطینیوں کے لیے پوسٹ کرو مسجد اقصی کے حق میں بات کرو حضرت یہ ایک کلک پر 5000 آدمی کے پاس چیز جاتی ہے ایک کلک پر تو صبح شام ایک پوسٹ لگانے میں کیا ہوتا ہے مجھے ایک شخص نے کہا آئی ڈی ہیک ہو جاتی ہے اگر فلسطینیوں کا نام لیتا ہوں میں نے کہا ہیک ہوتی تو میری ہوتی آج تک نہیں ہوئی ہم تو فلسطینیوں کے روز لگا رہے ہیں کہتے تو ڈان دیا میں کہا تو سیکھ فلسطین لکھنے کے لیے اکٹھا نہ لکھو تھوڑا سا فا سین علیحدہ لکھ لیں تو یہ نون علیحدہ لکھ لیں کوئی اسٹرائک نہیں آتی تو آپ لکھ لیں کیوں ان سے لکھنے میں مسئلہ ہے یار تو یہ چیز آپ کر لیں تو جتنے دوست بیٹھے ہیں مسجد اقصی کی ڈی پی لگاؤ اچھا آپ کو پتہ ہے مسجد اقصی کون سی ہے ہمارا یہ حال ہے گوگل پہ بیٹھ اصل چیز پتہ ہی نہیں آج جس کو دکھائے نا مسجد اقصی کون سی ہے بھائی فرید سے پتہ ہے فکر ہے وہ پیلا گنبد دکھے نا وہ قبہ صخرہ ہے وہ قبہ صخرہ ہے وہ مسجد اقصی نہیں ہے قبہ صخرہ ہے نا وہاں سے حضور آسمان پر تشریف لے گئے تھے وہ بھی مقدس ہے میں مانتا ہوں ہم اس کی عزت کرتے ہیں لیکن وہ مسجد اقصی نہیں ہے مسجد اقصی تو کالے گنبد بنے مسجد ہے وہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے اتنا انٹرنیٹ کے دماغ میں ڈال دیا گیا ہے تاکہ اللہ نہ کرے کبھی وہ حرامی گرا دے اساکو نہیں پیلا گنبد بچہ کھڑا ہے آپ ویڈیو لکھیے پتہ کچھ نہیں مسجد اقصی کی ڈی پی یہ دوسرا کام ہے کریں گے انشاءاللہ تیسرا کہ اصل تو کام ہے وہاں جانا لیکن جب تک جا نہیں سکتے بغیر دی گولی کھاتی بیٹھے ہیں اس وقت تک مصلی پہ بیٹھ کر دعا تو کر سکتے ہیں یار اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کون سا مسئلہ ہے مانگ تو سکتے ہیں خود مانگنا سفید ریشوں کا واسطہ دے گھر میں نابالغ بچوں کے ہاتھ اٹھوائیں اللہ ان کے گناہ نہیں ہیں ان کی وجہ سے فتح دے دے فلسطین کے اللہ اسرائیل کو غرق کر دے اللہ ان کے جہازوں کو فضاؤں میں پاش کر دے پانیوں میں ان کے جہازوں کو غرق کر دے مانگیں گے یا نہیں مانگیں اور قنوت نازلہ کا اہتمام کریں جتنے ہمارے ائمہ بیٹھے ہیں امام ہیں جمعہ نماز میں پڑھو آپ کی مرضی جمعہ کے خطبے میں پڑھو آپ کی مرضی صبح نماز میں پڑھو آپ کی مرضی قنوت نازلہ حضور پاک کئی مہینہ پڑھتے تھے حدیث پاک صحیح بخاری موجود ہے تو قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کریں کہیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ مفتی صاحب سوال نمبر 1 یہ میرا خیال سوالوں کی لائن ہے دلہن ٹھیک ہے دلہن کو رخصت کرتے وقت قرآن پاک کے نیچے سے گزارنا دلہن کے سر پر قرآن رکھنا کیسا ہے شریعت سے ثابت نہیں ہے قرآن پہ عمل کرنا چاہیے سر پہ رکھنے سے عمل نہیں ہوتا یہ لوگوں نے اپنی طرف سے اٹھایا سیر سے قرآن چہنے ایک بندے کو آکھا نے سیر سے چہنے وہ آکے دکھاؤ ہوندہ کتنے انہوں نے آگے جی قرآن وہ آگے بوری بات جو چاہ گیا تو جس کو اہمیت کوئی نہیں پتا تو سیر سے چاہیے کھڑے ہوئے تو سر اٹھانے سے بہتر ہے عمل تو یہ شریعت سے ثابت کام نہیں ہے وہ سب دوسرا سوال گھوڑا گدھا جب زیادہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو ذبح کرتے ہیں تکبیر بھی پڑھتے ہیں اب بتائیں کیسے چلو آپ ذبح کرتے وقت یعنی وہ انتہائی مر رہا ہے تو اس کے لیے ذبح کرنے میں اگر آپ نے اللہ کا نام لیا تو کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے تو اس کو یہ نہ سمجھنا بھی بسم اللہ اکبر آ کر تو کھوتا کھاؤں والی گال غلط ہے اس ہوتے کوئی تکلیف کوئی بچاؤن واسطے ہو تو کوہن واسطے پڑھنا ٹھیک ہے یہ سوال تو ہونا چاہتے ہیں
ووٹ کس کو دینا چاہیے؟ جمعیت علماء اسلام، ٹھیک ہے، اہل حق کی جماعت کو دینا چاہیے۔ جب بھی جمعیت پاور میں ہے، اللہ کی قسم ان نے دین کی وہ خدمت کی ہے کہ ایسے کسی نے کی ہو۔ پچھلی دفعہ دادا پاور میں تھا مفتی محمود، تو مرزائیوں کی منجی ٹھوکی گئی تھی۔ اس دفعہ پوتا پاور میں تھا مفتی محمود کا، تو پھر مرزائیوں کے چھوٹے بہن بھائیوں کی منجی ٹھوکی گئی۔ چھوٹے بہن بھرا رہے نا، یہ صحابہ اہل بیت کو بندہ کرتے ہوئے مرزائی تو چھوٹا بھرا متا تھا، تو ان کی منجی ٹھوکی گئی۔ لیکن وہ یہودی ایجنٹ کا آخری نمائندہ بیٹھا تو انہوں نے دستخط نہیں کیا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ علماء کا ساتھ دیں، پھر اس کے بعد دیکھیں معاملہ ہوتا ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیں۔ جمعیت علماء اسلام اہل حق کی جماعت ہے اور پاکستان کی واحد جماعت ہے جو اپنا 100 سالہ مناتا ہے۔ اس وقت فلسطین کے لیے اگر کوئی ٹھہرا ہے تو جمعیت علماء اسلام کا۔ باقی سارے ٹویٹ کریں بیٹھے، ایک پوسٹ لا کے تو پچھتا ہے بیٹھے، کھڑوتا ہے تو مولانا فضل الرحمان کھڑے جنے کا پوتر پاڑ کے کھڑے۔ آپ کو پتہ ہے، میں ایک بات کہوں، پتہ نہیں شاید قیادت یہ بات کیا کہے، 3-4 دنوں میں انشاءاللہ قائد ملت اسلامیہ جا رہے ہیں قطر، انشاءاللہ قطر جا رہے ہیں، اور حماس کے دفتر کو جا کے پاکستان سے اکٹھے کیے ہوئے 60 کروڑ روپے انشاءاللہ فلسطینیوں کے حوالے کریں گے۔ وہاں حماس کا دفتر موجود ہے۔ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا وہاں تشریف لے کر گئے۔ حضرت کیڑی جماعت ہے جی سردار لگا دیا خدا کی قسم ملک پاکستان میں میری جمعیت کے نوجوانوں نے، کہ اس کے لیے آپ لوگ اگر ہم ذاتی طور پہ نہیں جا سکتے تو مالی طور پہ جائیں۔ اور حضرت ذمہ دار حیثیت میں بیٹھے، میں ان کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمیں چاہیے، ہم خود نہیں جا سکتے تو اپنا مال تو وہاں کتنا حضرت آج 10 لاکھ روپے تو سب۔ اچھا میں تمہیں حدیث سنا دوں، اچھا باہر بھی ایک کیمپ موجود ہے ماشاءاللہ، آپ وہاں بھی دے سکتے ہیں۔ میں تمہیں حدیث سناؤں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ رسول اللہ بیت المقدس ہے، وہ فرمایا بہت اچھا جا، اگر نہ جا سکوں فرمایا تو ادھر جو چراغ جلتا ہے نا اس کے لیے تیل بھجوا دے تاکہ وہاں روشنی ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی اس زمانے میں چراغ کا تیل تھا، اب چراغ کا تیل تو چھوڑو، میں ویڈیو دکھاؤں نا ادھر، اللہ کی قسم کوئی آنکھ نہ ہو جو رو تو ساتھ پیوا تے ساڈے بال حضرت ای میں بال کب دا کھڑے ہو کے پانی دا قطرہ اسرائیلی نہیں گئے، ایک قطرہ ہو لے ہونے سے۔ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی مجھے رات کو بہت، بڑا بھائی کل عمر 7 سال، چھوٹا بھائی کل عمر 4 سے 5 سال، یہ دونوں ٹھہرے ہیں ماں کی لاش، حضرت ماں کی لاش، اس سے معلوم ایسا کتنا پہنچ گیا، ہمارا ایمان کہاں چلا گیا، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کے۔ میں نے اس لیے تمہیں کہا کہ ہماری جتنی طاقت ہے اس کی بات کریں، میری طاقت نہیں میں نے بول دیا، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ CCTV فوٹیج چل رہی ہے، کل قیامت میں کھلے گی، جتنی بات تھی اتنی بات۔ میں یہاں سے 2 ویڈیو دکھاؤں نا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں تمہاری دائیں آنکھوں سے تر ہو جائے گی، یہ حالات ہیں۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے نا اتنا ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ عمران خان کو ووٹ دینا کیسا ہے؟ پتر کو ہمارا گناہ ہے، توبہ کرنا۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ایک میں اعلان آپ کو کر دوں، ان حضرات کا شکریہ، انہوں نے مجھے بر وقت بٹھایا تو میں نے کھل کے بات کی ہے، میری زندگی گواہ ہے، جو مجھے وقت کی قدر کرتے ہیں ہم اس سے جلد سے قدر کرتے ہیں۔ تو ایسا کوئی دیر نہ جلد رہے گا گالیاں کرے، اس میں تقریر جوان سننی ہے تو جوان وقت پہ بٹھایا کریں، شروع میں بٹھا دیا کریں تو بہت اچھا ہے۔